جادو کرنا جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے اور اس کو کفر بھی کہا گیا ہے. اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے. بہرحال جادو کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 7 گناہ جو ہیں وہ ہلاک کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک جادو سیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے کرانے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح علم نجوم کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں ستاروں سے بھی کچھ مدد لی جاتی ہے، کچھ حساب کتاب رکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی، یعنی جو مرتے دم تک شراب نہ چھوڑے، جادو پر ایمان رکھنے والا، یعنی کرنے کرانے والا یا سیکھنے والا یا سکھانے والا، اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. ہاں اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا تو ہو سکتا ہے کہ پھر سزا بھگت کے جائے، اللہ رحم کر دے. اسلام میں جادو کرنے والی کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، چھوڑا نہ جائے، تاکہ اس مرض کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ زندہ رات ہو سکتا خود نہ کرے کسی اور کو سکھا دے. اور جب لوگوں کو پتا چلتا ہے نا کہ اس کا جادو چلتا ہے یا یہ جادو کرنے کا لوگ نہیں اس کو چھوڑتے، اور پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے اسی چیز پر. بجالہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط ان کی وفات سے 1 سال پہلے آیا، اس میں لکھا تھا ہر جادوگر کو قتل کر دو. حضرت عمر نے حکم دیا تھا، تو ہم نے ایک دن میں 3 جادوگر مار ڈالے. جادو کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، عموماً دشمنی، حسد، رنجش یا کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کیا کرایا جاتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی ذہنی یا جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، کوئی کسی کام کے قابل نہ رہے. یا اگر کچھ لوگ مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہ بزنس بہت فلرش کر رہا ہے تو دوسروں کو حسد ہو جاتا ہے کہ ان کو توڑو، آپس میں ان کے درمیان پھوٹ ڈالو تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ کام کاروبار بھی بیٹھ جائے گا. اسی طرح میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، والدین اور اولاد کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانا، پڑوسیوں میں فساد، دوستوں میں جدائی، بہن بھائیوں کے بیچ میں نفرت، رشتوں، اولاد یا کاروبار میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا، یہ عام طور پر جادو کے مقاصد ہوتے ہیں. پھر جادو کی کئی اقسام ہیں. کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں، یعنی ایسی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو کہ وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا. کچھ صرف بیمار کر دیتے ہیں. کچھ جادو انسان کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں. کچھ جادو انسان کے جسم کے کچھ حصوں کو بے حس بے حرکت کر دیتے ہیں. کچھ جادو ایسے ہیں کہ جو انسان کے حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی چیز کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. متحرک چیز کو ساکن دیکھتا ہے، ساکن کو متحرک دیکھتا ہے. کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں، کچھ جادو نفرت کی وجہ بنتے ہیں. تو بہرحال یہ سارے جو جادو کی اقسام ہیں ان کے نام بھی ہیں، جیسے سحر تفریق، سحر محبت، سحر تخیل، سحر جنون، سحر خمول جس میں صرف کاہلی سستی ہوتی ہے، سحر حواتف جس میں متاثر شخص چیختا پکارتا ہے، چیخے مارتا ہے، سحر امراض مختلف بیماریاں جیسے مرگی وغیرہ ہوتی ہے، سحر استحاضہ یعنی خواتین کو پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے. پھر جادو کی علامات بعض آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں، بعض ایک دم اسٹرانگ آتی ہیں، جیسے سستی، گھبراہٹ، خاموشی، تنہائی کی عادت، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی، ذہنی انتشار، حد سے زیادہ چڑچڑاپن، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، نماز روزہ عبادت چھوڑ دینا، بغیر کسی بیماری اور وجہ کے سر چکرانا، ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں بھی رونا، چیخنا، چلانا، خون کے چھینٹے اور کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خامد بیوی کے درمیان آپس میں کوئی کشش محسوس نہ کرنا، بغیر کسی وجہ کے رشتہ داروں کا آپس کے معاملات میں بگاڑ ہو جانا، یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دینا. تو یہ اس کی ظاہری علامات ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جن اور انسان دونوں ہی انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور دل میں یہ خیال نہ لائے اور یہ وہم نہ لائے کہ مجھ پر کوئی جادو کر دے گا، بلکہ اللہ پہ توکل کرے، اللہ کی پناہ لے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں جو محبوب بندہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت، حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. نمازوں کی حفاظت، یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے.
خصوصاً نماز فجر کی حفاظت. اسی طرح اشراق کا پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا. پھر طہارت کا خیال رکھنا. یاد رکھیے یہ جنات اور یہ شر اور شیاطین اور یہ جادو کے اثرات ان لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں جو پاک صاف نہیں رہتے، اپنے ڈرٹی بالوں کو صاف نہیں کرتے، اپنے استنجا کا صحیح اہتمام نہیں کرتے، یا نہاتے نہیں ہیں، یا صاف کپڑے نہیں پہنتے، یا اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، یا سیاہ رنگ ان کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ سیاہ رنگ کے اوپر شیاطین زیادہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں. پہلے بھی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب انسان سو کر اٹھے تو اپنے ناک کو خوب جھاڑے، کیونکہ شیطان جو ہے ناک کے باندھنے پر رات گزارتے ہیں. تو صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. سونے جاگنے کے اذکار کی پابندی وہ بھی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ جس کام میں بسم اللہ ہو جاتی ہے تو شیطان وہاں سے نکلتا جاتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، شامل نہیں ہو سکتا. جیسے انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے، کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے. اور اسی طرح لائٹ آف کر رہا ہے، لائٹ آن کر رہا ہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے، تو بسم اللہ کو تکیہ کلام بنا لینا چاہیے ایک طرح سے لباس اتارتے وقت. اور پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. تو اگر بائیں ہاتھ سے آپ کھاتے ہیں تو شیطان بیچ میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر مغرب کے وقت بچوں کو خاص طور پہ گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ مغرب کے قریب شیطان جنات جو ہیں وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں. اب اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن سے علاج کرے. قرآن شفا ہے، نافع علاج ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے، بیمار جو تھی یا ان کو دم کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں مدینہ میں کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں تھا، وہ لوگ عام طور پہ بیمار نہیں ہوتے تھے. تو ایک حکیم کو پتا چلا کہ اس علاقے میں کوئی حکیم نہیں، تو وہ آ گیا کہ میں یہاں رہ کر لوگوں کا علاج کروں گا. 6 مہینے گزر گئے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، کہ کوئی بیمار نہیں پڑا. تو آخر اس نے راز پوچھا کہ کیا وجہ ہے. اس نے کہا کہ اس وقت تک ہم نہیں کھاتے جب تک بھوک نہیں لگتی، اور جب بھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوتی بھی تھی تو دم وغیرہ کر لیتے تھے لوگ، قرآن پڑھ لیتے تھے، مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، علاج ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی قرآن میں سے پڑھ کر اس پہ دم کرو. اسی طرح کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو علاج ہیں، جیسے کلونجی. آپ نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، یعنی اس تیل پر دم کر کے انسان مریض کے متاثرہ حصے جو ہیں ان پر لگا سکتا ہے، مساج کر سکتا ہے. اور کلونجی کے دانوں پہ دم کر کے وہ پھر مریض کو کھلانا بھی چاہیے. اسی طرح شہد، یعنی صبح شام 1 چمچ شہد جو ہے اگر انسان کھائے نہار منہ، اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائے کم از کم آدھا گھنٹہ، تو اس سے بھی جسم کے اندر سے زہریلے مادے نکلتے ہیں. قرآن میں آتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہد میں شفا ہے، خالص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں، پچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں. اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. تو اب شہد چاہے را پی لیں یا اس کو پانی میں ملا کے پی لیں، تو اس پہ بھی آپ دم کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تو صرف 2 چیزوں میں ہے، شہد لوگوں کے لیے شفا ہے اور قرآن دلوں کی شفا ہے. پھر آب زمزم جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی آب زمزم ہو، کوئی حج سے آنے والا یا عمرے سے آنے والا آپ کے لیے لائے، تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ سارا پی جائیں، آپ اس کو دوسرے پانی میں تھوڑا تھوڑا ملا لیں، پورے پانی کا مزاج بدل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انہا مبارکتن انہا طعام طعم، کہ وہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے. اور اگر آپ وہاں جائیں اللہ کے گھر تو زمزم سے نہائیں. نیچے وہ جگہ بنی ہوتی تھی پہلے، آپ کو مجھے نہیں معلوم، تو لوگ اپنے اوپر بھی بہاتے تھے. پیچھے کا صفا مروہ کی طرف سے جائے نا باہر نکل کے، تو